ابھی آپ حضرات کے سامنے حاضری پیش فرما رہے تھے جناب محترم قاری محمد طلحہ صدیق صاحب، اللہ پاک ان کی آواز کے اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ ایک بار ذرا پوری بیداری کا ثبوت دیجئے، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت تشریف فرما ہے، آپ حضرات کے سامنے بلا تاخیر میں دعوت دے رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے بہت کم عمری کے اندر جنہیں بہت سارے اوصاف کے ساتھ نوازا ہے، اور رب تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت لہن جنہیں عطا فرمایا، اور ایک ایسا سوز اور ایسی مٹھاس رب تعالیٰ نے جن کے لہجے کے اندر رکھی ہے، ایک ایک لفظ انشاءاللہ دل و دماغ روحوں کے اندر اترنے والا۔ آپ حضرات پوری بیداری کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ حضرت کا بیان جو ہے وہ سماعت کیجئے گا۔ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں استاذ العلماء، شمس العلماء، جناب حضرت مولانا محمد اشفاق حبیب صاحب، شیخ الحدیث جامعہ رشیدیہ ساہیوال، جناب محترم حضرت مولانا مفتی اشفاق حبیب صاحب دامت برکات۔ ان الحمد لله احمده واستعينه واستغفره واستهديه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ 9:45 ہو گئے ہیں، پورے 10:15 انشاءاللہ بیان ختم ہو جائے گا، تو آدھ گھنٹہ ہے، ذرا توجہ سے ہم سنیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہم سب کو ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا اصول ہے کہ اعمال کی جو کمی ہے اللہ پاک اس سے یقیناً درگزر فرما دیتے ہیں، اور اعمال کی کمی کو اللہ تعالیٰ برداشت کر لیتے ہیں کہ بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو، اعمال بھلے جتنے بھی ڈھیلے ہو جائیں، اللہ پاک اپنی رحمت کا معاملہ، ستاری کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی تھا، اس کی حالت یہ ہے کہ لم یعمل خیرا قط، پوری زندگی اس نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، بس عقیدہ ٹھیک تھا، نیکی کا کام کچھ نہیں کیا۔ اب مرنے لگا تو اپنے بچوں کو بلایا اور کہنے لگا کہ میری حالت تو ایسی ہے، تو تم ایسا کرنا جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اور جو راکھ ہے کچھ اڑا دینا، کچھ دبا دینا، کچھ پانی میں بہا دینا۔ تو بچوں نے ایسے ہی کیا، تو اللہ پاک نے اسے پھر زندہ کر لیا، اور زندہ کرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ یا ابن آدم لما فعلت کذا، اے میرے بندے یہ بتا تو نے یہ سب کیوں کیا، اپنے آپ کو جلوایا، پھر اپنی راکھ کو ایسے تقسیم کروایا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ من خشیتک، کہ یا اللہ میں بڑا گناہ گار تھا، مجھے ڈر لگتا تھا میں آپ کا سامنا کیسے کروں گا، صرف آپ کے خوف کی وجہ سے میں نے ایسا کیا کہ شاید یوں کرنے سے میں آپ کا سامنا نہ کر سکوں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، جب تو مرتے مرتے مجھ سے ڈر ہی گیا، اب میں تجھ سے کیا حساب لوں جب میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو عقیدہ ٹھیک ہے، عمل کی اگر کمزوری ہوتی بھی ہے تو اللہ پاک اپنی ستاری کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہی ایک روایت ہے، ایک آدمی نے 100 قتل کیے۔ اب دیکھو ایک قتل کتنا بڑا گناہ ہے، اب 100 آدمیوں کا قاتل وہ کتنا بڑا اللہ کا نافرمان انسان ہوگا۔ تو وہ چل رہا ہے، اس کی موت آ گئی، اب جنت والے فرشتے بھی لینے آ گئے، دوزخ والے بھی آ گئے کہ اس نے توبہ تو کی ہے۔ انہوں نے کہا توبہ تو کی ہے لیکن ابھی تو اس کا بہت سفر باقی ہے، قصہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوا ہے۔ تو اب اللہ پاک نے کیا فرمایا، ان سے کہا فرشتوں سے کہ زمین کو ناپ لو۔ آپ اس کو مثال سے سمجھیں، اس کو مثلاً یہاں سے لاہور جانا تھا، اور یہ طے تھا کہ تم لاہور چلے جاؤ گے تو تمہاری توبہ قبول ہے۔ تو ساہیوال تک پہنچا، اس کا انتقال ہونے لگا۔ اب ظاہری سی بات ہے، یہاں سے ساہیوال تو قریب ہے، آگے لاہور کا سفر تو بہت پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں سے جگہ ناپ لو، جو جگہ زیادہ ہے وہ اپنا فرشتے اس کی روح کو لے جائیں۔
اب جو تھوڑی جگہ تھی اللہ پاک نے اس کو حکم دیا کہ تو پھیل جا، اور جو جگہ زیادہ تھی اس کو حکم دیا کہ تو تھوڑی سکڑ جا۔ اب جب فرشتوں نے ناپا تو سفر حقیقت میں تو تھوڑا ہوا تھا، لیکن ناپنے میں وہ زیادہ بن گیا۔ 100 آدمیوں کے قاتل کو اللہ نے اس کی ندامت کی وجہ سے آخری وقت میں ایسے معاف کر دیا کہ فرشتے بھی حیران تھے کہ اللہ پاک اتنے مہربان ہے کہ اسے بھی معاف فرما دیا۔ عقیدہ ٹھیک ہو، عمل کی کمزوری بھی ہو تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے، ایک آدمی گھر سے نکلا، اب اس کی حالت ہمارے نبی نے بتائی کہ خرج رجل لم یعمل خیرا قط، یہ وہ آدمی ہے جس نے پوری زندگی کبھی اللہ کو راضی کرنے کا کوئی کام نہیں کیا، صرف عقیدہ ٹھیک تھا، کلمہ پڑھا ہوا تھا، مسلمان تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک کانٹے دار جھاڑی پڑی ہوئی ہے، تو سوچا کسی کو چبھ جائے گا، تو وہ اٹھا کر اس نے راستے سے ایک طرف ڈال دی اور آگے چلتا بنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فشکر اللہ لہ بہا وغفر لہ، اللہ پاک کو اس کا یہ ٹہنی اٹھا کر ایک طرف کرنا اتنا پسند آیا کہ وقت کے نبی پر وحی اتاری، سے خوشخبری سنا دو میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ اب کام تو اس نے کوئی بھی نیکی کا نہیں کیا، عقیدہ ٹھیک تھا۔ اب اگر عقیدہ بگڑ جائے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ پاک بھلے وہ بندہ جتنا مرضی تہجد گزار ہو، جتنا مرضی نیکی کے کام کرتا ہو، ساری دنیا کے فقیروں کو کھانا کھلا دے، سب غریب بچیوں کی شادیاں کر دے، سڑکیں بنوا دے، ہسپتال بنوا دے، لیکن اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تو اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جس کا عقیدہ بگڑ جائے گا اللہ کبھی بھی اس آدمی کی مغفرت نہیں کریں گے۔ پھر اللہ ہی نے فرمایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے اس کے اوپر جنت اللہ تعالی حرام کر دیتے ہیں، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ اور اس کو اور مثال سے خود اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، سوئی میں ہم دھاگا ڈالتے ہیں تو وہ جو چھوٹا سا سوراخ ہے سوئی کا، اللہ تعالیٰ فرما رہے اونٹ اس سوئی کے سوراخ سے تم گزار دو تو اس بگڑے ہوئے عقیدے والے کو میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اب نہ وہ اونٹ اس سوراخ سے گزرے اور نہ یہ کبھی جنت میں جائے، تو عقیدہ بگڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کبھی بندے کو معاف نہیں کرتے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اب یہ عقیدہ ختم نبوت جس کے بارے میں آج ہماری یہ محفل بھی ہے، تو یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ کیوں اس کے بارے میں اتنی مجلسیں ہوتی ہیں، اتنے علماء آپ لوگوں کو تنبیہات کرتے ہیں؟ دیکھو کچھ مسئلے قرآن پاک سے ثابت ہیں، مثلا روزہ فرض ہے، ایک ہی آیت ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزہ فرض ہو گیا۔ اب اگر کوئی آدمی روزے کا انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا روزہ فرض ہے، تو ہم لوگ اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا ہے، اسلام سے نکل گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ہی آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج اللہ پاک نے فرض کر دیا۔ اب کوئی آدمی کہے کہ میں حج کو نہیں مانتا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا ہے، اسلام سے نکل گیا ہے۔ تو جو مسئلہ قرآن پاک کی ایک آیت سے ثابت ہو اور اسے کوئی نہ مانے تو اس کو ہم کافر کہتے ہیں، اسلام سے نکل جانے والا کہتے ہیں۔ اور عقیدہ ختم نبوت قرآن پاک کی 1 2 15 20 آیتوں سے نہیں، پوری 100 آیتوں سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے۔ کتنی بھائی؟ پوری 100 آیتوں سے۔ اب جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کے دلائل بھی اتنے زیادہ دینے پڑتے ہیں۔ تو عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے لیے ایک آیت اتاری، حج کے لیے ایک آیت اتاری، نماز کے لیے چند آیات اتاری، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے لیے 100 آیتوں کو اللہ نے اتار کر اس عقیدے کو بتایا تاکہ پتہ چلے کہ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔
اب دیکھیں ہمارے نبی نے بہت سی باتیں ہمیں احادیث میں بتلائیں، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں 10 حدیثیں، کسی کے بارے میں 12، کسی کے بارے میں 2، کوئی 15، 20، 30 ایسے. لیکن عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا اہم عقیدہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 15-20 حدیثوں میں اس مسئلے کو نہیں بتایا. علماء فرماتے ہیں کہ 210 حدیثیں ایسی ہیں جن کے اندر عقیدہ ختم نبوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے رکھا ہے، تاکہ پتہ چلے یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ میں نبی ہو کر 210 حدیثوں میں تمہیں یہ بات سمجھا رہا ہوں، اس مسئلے کو معمولی مت سمجھنا. اب آپ دیکھیں عقیدہ ختم نبوت کو اللہ تعالیٰ نے وہاں ذکر کیا جہاں جہاں انسان ہو سکتے تھے، وہیں اس عقیدے کو اللہ پاک نے خود بیان فرمایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی خبر دی ہے. عالم ارواح میں جب کوئی انسان ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، ہم سب کی روحیں وہاں پر موجود تھیں. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کی روحیں سب اللہ پاک نے ایک میدان میں جمع کی. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو الگ لے جا کر ان سے ایک معاہدہ کیا، ایک وعدہ لیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. سارے نبیوں کو اللہ نے جمع کیا اور ان سے کہا کہ مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ اگر میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے میں سے کسی کے بھی زمانے میں آ جائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو نبوت کا تاج اپنے سروں سے اتار کر اس کے سر پر رکھو گے، اور میرے نبی کی نبوت پر ایمان لاؤ گے، اور میرے نبی کا ساتھ دو گے، اس کے نبوت کے کاموں میں اس کا مددگار بنو گے، کرو وعدہ. تو سارے انبیاء نے یہ وعدہ کیا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی دیں گے، ان پر ایمان بھی لائیں گے. تو اب یہاں علماء فرماتے ہیں یہ وعدہ آدم علیہ السلام نے بھی کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا، تو سارے نبیوں نے وعدہ کیا کہ اگر ہمارے زمانے میں آئیں گے تو ہم اپنی نبوت چھوڑ دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے نبیوں کو بتایا گیا کہ یہ وہ سردار الانبیاء ہیں جو سب سے آخر میں آئیں گے، اور سب نبیوں کو ان کی نبوت پر ایمان لانا پڑے گا، اور سب نبیوں کو ان کی مدد کا وعدہ بھی کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک اپنے محبوب کی ختم نبوت سارے نبیوں کے سامنے عالم ارواح میں بیان کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بارے میں عقیدہ ختم نبوت ہے اس کی اہمیت امت کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، مشکاۃ شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینہ، کہ جس وقت آدم علیہ السلام کے جسم بنانے کے لیے مٹی گوندی جا رہی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین کا ٹائٹل عطا فرما دیا تھا. وہ وقت جب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے نبی کی ختم نبوت کا فیصلہ فرما رہے ہیں، اس لیے کہ اہمیت پتہ چلے کہ یہ مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں یہ روایت نقل کی کہ اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو بین کتفی آدم مکتوب، تو ان کے دونوں شانوں کے درمیان میں ایک عبارت اللہ پاک نے لکھوائی. اس پر لکھا کیا ہوا تھا؟ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، کہ سارے نبیوں کی نبوت ان کے آنے پر ختم ہو جائے گی، ان کے بعد نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ بند فرما دیں گے. تو پہلا انسان پیدا ہوا، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا اعلان فرمانا شروع کر دیا تاکہ بعد والے انسانوں کو بھی پتہ چلے یہ مسئلہ کتنا اہم مسئلہ ہے. آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے. اب آتے ہی
اللہ کا نظام ہے وہ اکیلے تھے تو تھوڑی وحشت محسوس ہوئی۔ کنز العمال میں یہ روایت ہے تو اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے آدم علیہ السلام سے کچھ باتیں کی اور ایک لفظ بولا کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا من محمد، یہ محمد کون ہے جن کا نام آپ نے ابھی لیا؟ تو جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا ہوا آخر ولدک من الانبیاء، کہ آپ کی اولاد میں جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے ان میں سب سے آخری جو نبی ہیں وہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو علماء فرماتے آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے ہیں تو سب سے پہلا مسئلہ جو آدم علیہ السلام کو بتایا گیا وہ یہی عقیدہ ختم نبوت تھا جو اللہ پاک نے ان کے سامنے رکھ دیا۔ تو اب اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ ہم لوگ دنیا میں ہیں، ٹھیک ہے، موت آئے گی، ہمیں قبر میں جانا ہوگا، تو قبر میں بھی عقیدہ ختم نبوت کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی منقول ہے۔ تفسیر در منصور میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی کہ فرشتے آئیں گے قبر میں، ایمان والے سے 3 سوال کریں گے۔ پہلا سوال پوچھا جائے گا من ربک، وہ جواب دے گا ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ دوسرا سوال فرشتہ کرے گا ما دینک، بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب دے گا الاسلام دینی، کہ میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال کرے گا من نبیک، کہ بتاؤ تمہارے نبی کون تھے؟ اب جواب سنیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایمان والا قبر میں فرشتوں کو یہ جواب دے گا کہ نبی محمد وہو خاتم الانبیاء، کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں۔ تو وہاں پر بھی عقیدہ ختم نبوت کو جب یہ ایمان والا بیان کرے گا تو دونوں فرشتے منکر اور نکیر کہیں گے صدقتا، تم بالکل سچ کہہ رہے ہو، یہ واقعی خاتم النبیین ہے اور اللہ نے ان کے ذریعے سارے نبیوں کی نبوت کو ختم فرما دیا۔ تو عقیدہ ختم نبوت ایسا اہم عقیدہ ہے جس کا ذکر قبر میں بھی ہے، اور اسی عقیدے کا ذکر حشر میں بھی سارے انسانوں کے سامنے کیا جائے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے ساری دنیا کے انسان پریشان ہوں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری شفاعت کیجیے۔ آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے، ابراہیم علیہ السلام انکار کریں گے، نوح علیہ السلام انکار کریں گے، آخر میں یہ لوگ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ساری دنیا کے انسانوں کو یہ فرمائیں گے کہ اذهبوا الی محمد، تم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ سے تمہاری شفاعت کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اب ساری دنیا کے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ اب لوگ کہیں گے کیا حضور علیہ السلام سے؟ آ کر کہیں گے انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، کہ اے اللہ کے حبیب آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کر دیجئے۔ تو ساری دنیا کے انسان اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا نعرہ لگا کر اللہ کے حبیب سے مخاطب ہوں گے۔ تو یہ ختم نبوت کا عقیدہ تو بھائی حشر میں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ تو اتنا اہم عقیدہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموع میں بیان کیا، انفرادی طور پر بیان کیا۔ دیکھیے آپ علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے، مسند احمد کی روایت ہے۔ اب وہاں پر کتنا مجمع ہے صحابہ کرام کا، 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع ہے۔ اس مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں بیان فرمائیں، اور عقیدہ ختم نبوت اس مجمع میں جب سب صحابہ موجود ہیں اللہ کے حبیب نے خاص طور پر بیان کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج کے دن بھی اس عقیدے کو بیان کیا جا رہا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ تو اس وقت ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایھا الناس انا آخر الانبیاء،
وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، میں سارے نبیوں کے سلسلے کا آخری نبی ہوں اور تم ساری امتوں کے سلسلے کی آخری امت ہو۔ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ عقیدہ ختم نبوت کو بھرے مجمع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ امت کو پتہ چلے کہ ہمارے نبی نے اس وقت بھی ختم نبوت کو بتایا ہے جب سارے اطراف عالم سے انسان آئے ہوئے تھے، تاکہ یہ عقیدہ ساری دنیا کے انسانوں تک جو ہے ایک ہی دم پہنچ جائے۔ پھر انفرادی ایک ایک بندے کو ہمارے نبی نے یہ بات سمجھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر جا رہے ہیں، اب آپ دیکھیے کتنا سخت مرحلہ تھا، ان کو آپ نے اپنے بستر پر چھوڑا۔ پھر حضور علیہ السلام جب تبوک تشریف لے گئے، تب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ چھوڑ کر آپ تشریف لے گئے۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے یہاں عورتوں میں بچوں میں نگران بنا کر جا رہے ہیں۔ جو بہادر آدمی ہوتا ہے نا، اس کا دل کرتا ہے میں لڑوں جا کر، اپنی بہادری دکھاؤں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تسلی دی ہے، اور تسلی دینے کے لیے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تیری مثال اس وقت ایسا ہی ہے جیسا کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا گئے تھے۔ اب میں تبوک میں جا رہا ہوں، تمہیں پیچھے اپنا خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہی تھے، لیکن لا نبی بعدی، اے علی میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ تو اب اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو یہ بات سمجھا رہے ہیں، اس وقت بھی عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تاکہ امت کو پتہ چلے کہ یہ بات مجموع میں کہنے کی بھی ہے، انفرادی طور پر سمجھانے کی بھی ہے، اور ہمارے نبی نے بچوں کی طرح یہ عقیدہ ہمیں سمجھایا۔ آپ یقین کریں گے، حدیث پڑھ کر میں حیران ہو گیا کہ وہ آدمی جو بالکل نیچے والی سطح پر ہے، اس کو بھی حضور علیہ السلام نے عقیدہ ختم نبوت کتنے آسان لفظوں میں سمجھایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بنیانا، کہ میری اور پچھلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے کوئی مکان تعمیر کیا، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، اور بڑا خوبصورت بنایا، ٹائلیں لگ گئیں، پینٹ ہو گیا، سج گیا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس میں خالی چھوڑ دی گئی۔ اب لوگ آ رہے ہیں، مکان دیکھ رہے ہیں، بڑا خوبصورت بنا ہے، بڑا پیارا بنا ہے، سارے لوگ کہہ رہے ہیں یار تم نے اتنا پیارا مکان بنایا، یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑی ہے؟ اگر یہ ایک اینٹ لگا دیتے تو مکان پورا ہو جاتا، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی کسی کام کے کروانے کی، تو یہ اینٹ آپ نے کیوں چھوڑ دی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے اس آدمی نے ایک ایک اینٹ لگا کر وہ مکان بنایا اور ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، اگر وہ اینٹ لگا دی جائے تو مکان پورا ہو جائے گا، اس کے بعد کسی اینٹ کی جگہ نہیں بچے گی۔ فرمایا وَأَنَا اللَّبِنَا، اور میں، اللہ نے نبوت کا ایک محل تعمیر کیا، پہلی اینٹ آدم علیہ السلام، پھر لگتی فرمایا وہ آخری اینٹ اس محل کی میں ہوں، انا خاتم النبیین، میں سارے نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، کہ میری نبوت وہ آخری اینٹ ہے، اب نبوت کا محل پورا ہو گیا، اب کسی اینٹ کی جگہ باقی نہیں ہے۔ اب یہ کتنی پیاری مثال ہمارے نبی نے دے کر عقیدہ ختم نبوت ہم لوگوں کو سمجھایا۔ اب دیکھو میرے محترم عزیزوں، یہ عقیدہ ختم نبوت، یہ دلائل سے سمجھنے اور سمجھانے سے ہٹ کر یہ عقیدہ ہماری غیرت کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہماری محبت کا عقیدہ ہے۔ دیکھو
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں یہ ہے وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ کہ جیسے نبی کی بیویاں ہماری روحانی مائیں ہیں، ایسے ہی نبی ہمارے لیے روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب اچھا، کوئی آدمی آ کر مجھے یہ کہے یا آپ کو آ کر کہے کہ بھی وہ فلاں آدمی تمہارا باپ ہے، تو آپ کہیں گے تمہاری جرت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ وہ کہے میں آپ کو دلائل سے ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ تمہارا باپ ہے، تو آپ کہیں گے مجھے اپنے باپ کا علم ہے، میرا باپ کون ہے، تم جتنے مرضی دلائل دے لو، میں کسی کو اپنا باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے کہ میرے باپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا آدمی دعویٰ کرے کہ میں تیرا باپ ہوں، یہ تیرا باپ نہیں ہے، تو ہم نہیں ماننے کو تیار، بھلے پورا قرآن سنا دے، بھلے پوری حدیث کا ذخیرہ سنا دے، کیونکہ یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، عقیدہ ختم نبوت بھی ہماری غیرت کا عقیدہ ہے، غیرت کا مسئلہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی پیشوا ہیں، ہمارے روحانی باپ ہیں۔ اب اگر مرزا غلام احمد قادیانی ملعون جیسا آدمی اٹھ کر یہ دعویٰ کرے کہ وہ نہیں، میں تمہارا روحانی باپ ہوں، تو ہماری غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہونا چاہیے، نہ ہم کسی دلیل پر توجہ دیں، نہ ان سے کوئی دلیل طلب کریں، جیسے اپنے سگے باپ کے مقابلے میں کسی کو باپ ماننے کے لیے ہم تیار نہیں، اسی طرح اپنے اصلی نبی کے ہوتے ہوئے کسی نقلی نبی کو ماننے کے لیے بھی ہمیں تیار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہماری غیرت کا تقاضا ہے۔ دیکھو، دنیا کے اندر یہ جو ختم نبوت کا معاملہ ہے، یہ کیوں غیرت کا تقاضا ہے؟ اب آپ کا یہ شہر ہے، اس شہر میں مثلاً کوئی ایس ایچ او اس علاقے کے تھانے کا ہوگا۔ اب اگر میں کہوں بھائی اس علاقے کا ایس ایچ او میں ہوں، تو تھانے دار کو بہت غصہ آئے گا، وہ کہے گا یہ کون ہے جو میرے مقابلے پہ ایس ایچ او ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اب ساہیوال کا ڈی پی او ہے، ڈی سی ہے، میں کہوں کہ میں ڈی سی ہوں، تو ڈی سی فوراً حرکت میں آئے گا، یہ میری توہین ہے کہ میرے مقابلے پہ اس نے ڈی سی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ڈی پی او فوراً حرکت میں آ جائے گا، یہ میری توہین ہے کہ میرے مقابلے پہ اس نے ڈی پی او ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا ایک ٹائٹل عطا فرمایا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ہمارے نبی کی توہین کر رہا ہے، آپ سے وہ ٹائٹل چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت مسلمان کی غیرت کا عقیدہ ہے، اور مسلمان اس پر کبھی بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اسی طرح عقیدہ ختم نبوت ہماری محبت کا عقیدہ ہے، اور محبت میں انسان کسی بھی چیز کو قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ اسد الغابہ یہ صحابہ کرام کے حالات پر مبنی ایک کتاب ہے۔ اس میں یہ واقعہ ہے، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو مسیلمہ کذاب نے پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ یہ کہنے لگے ہاں۔ وہ کہنے لگا میں بھی نبی ہوں، تو یہ کہنے لگے انا اصم لا اسمع، کہ میں بولا مینوں سندا نہیں، اچھی بول کی کہہ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا محمد نبی ہیں؟ کہنے لگے بالکل ہیں۔ وہ کہتا میں نبی ہوں؟ کہتے کی کیا مینوں سنیا نہیں، ذرا اچھی بولنا۔ بار بار وہ بولتا تو یہ یہی کہتے مجھے سن نہیں رہا۔ اسے غصہ آ گیا، اس نے ان کا ہاتھ کاٹ دیا۔ کہنے لگا بتاؤ میں نبی ہوں؟ کہتے اونچا بولو مجھے سن نہیں رہا۔ اس نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، پھر پاؤں کاٹ دیا، پھر ان کی زبان پکڑ کر کاٹ دی۔ کہنے لگا کہ محمد نبی ہیں؟ گردن ہلا کر کہا ہے، اور کہتا میں نبی ہوں، تو یوں کر کے کان کہا کہ اچھی بول مینوں سندا نہیں پیا۔ اس کو چڑھاتے گئے، حتیٰ کہ حدیث کے لفظ یہ ہیں جو کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، فَقَطَعَهُ عُضْوًا عُضْوًا فَمَاتَ شَهِيدًا، ایک ایک جسم کا حصہ مسیلمہ کاٹتا گیا، لیکن انہوں نے عقیدہ ختم نبوت پر کمپرومائز نہیں کیا۔
اور اخیر تک یہ کہتے رہے کہ مجھے سن ہی نہیں رہا تم کیا کہہ رہے ہو. یہ ہے محبت کا تقاضا. اب میرے عزیزوں اور بھائیوں، آج ہم بھی اس مجلس میں بیٹھ کر یہ وعدہ کریں کہ عقیدہ ختم نبوت کو اپنی غیرت کا عقیدہ سمجھیں، عقیدہ ختم نبوت کو اپنی محبت کا مسئلہ سمجھیں. غیرت اور محبت میں لوگ مال بھی قربان کر دیتے ہیں، جان بھی قربان کر دیتے ہیں. اس عقیدہ ختم نبوت پر اگر ہمیں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑی تو ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کون کون جان قربان کرنے کو تیار ہے؟ انشاءاللہ ہم سب تیار ہوں گے، اور یہی ہمارے ہاتھوں کا اٹھنا اللہ نے دیکھ لیا ہے، اور انشاءاللہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ ہی قیامت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بن جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان سماعت فرما لیں. 3 دسمبر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب جامع مسجد مکی مدرسہ جامعہ رحیمیہ تجوید القرآن میں ایک رحمت للعالمین کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں خصوصی خطاب فرمائیں گے جناب حضرت مولانا عبدالحمید وٹو رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا مظفر حمید وٹو صاحب قلعہ دیدار سنگھ. ثنا خان مصطفیٰ سید عزیز الرحمان شاہ صاحب انشاءاللہ اپنا کلام پیش فرمائیں گے. آپ حضرات کو اس کے اندر شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. ابھی انشاءاللہ چند ہی منٹوں کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے مہمان تشریف لا رہے ہیں، اور آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ تلاوت کلام پاک اور اپنا کلام پیش فرمائیں گے. آپ حضرات ذرا ایک بار بیداری کا ثبوت دیجئے. نعرہ تکبیر. جو جاگ رہا ہے پوری محبت کے ساتھ بیداری کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ کو بلند کر کے اللہ کا نام بلند کرے گا. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ابھی آپ حضرات کے سامنے بہت خوبصورت انداز و آواز کے ساتھ اپنے خیالات کے اظہار فرما رہے تھے جناب محترم حضرت مولانا محمد اشفاق حبیب صاحب دامت برکاتہم. ماشاءاللہ رب تعالیٰ نے جنہیں بہت سارے اوصاف کے ساتھ نوازا ہے، اور کم عمری کے اندر ماشاءاللہ اس وقت وہ جامعہ رشیدیہ ساہیوال کے اندر ایک شیخ الحدیث کے منصب پہ فائز ہیں، اور موجودہ حالات کے مد نظر چند کتابوں کے بھی وہ مصنف ہیں. رب تعالیٰ نے اس دور کے اندر ان سے دین کا بہت زیادہ کام لیا ہے. رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ ہمیں ایسے علماء کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جوڑے رکھے. آپ حضرات کی توجہ کی نظر